صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ دعا ضرور پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات، صبح شام کے اذکار میں 3 مرتبہ یہ بولتا ہے، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جہنم خود بولتی ہے، اے اللہ یہ بندہ میرے سے جہاں پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ تو اسے پناہ دے دے۔ اب حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جہنم سے نجات کے اسباب، اس تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے خطبے کو ترتیب دیتے ہوئے ایک چیز ذہن میں آئی تو ہم اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس مسجد کا نام ہے المفتاح۔ مفتاح کا مطلب ہوتا ہے چابی۔ اس کے تعلق سے میں نے ایک حدیث پڑھی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ صحابی رسول خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الناس مفاتیح للخیر ومغالق الشر وان من الناس مفاتیح للشر ومغالق للخیر فطوبى لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ وویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ۔ بڑی بہترین حدیث ہے۔ کیا کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو خیر کی چابی بناتا ہے، اور کہا بعض لوگوں کو برائی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں برائی کی چابی ہوتے ہیں اور جو ہے کیا ہے خیر کے دروازوں کو بند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے اللہ نے جن کو خیر کی چابی بنایا ان کو خوشخبری دی، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ذریعے شر کے چابیاں کھل جاتی ہیں تو ان کے لیے جو ہے ویل بنائی۔ لہذا اس مبارک موقع پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو خیر کی چابی بنائے اور شر کی چابی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد گھٹنے لگا کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلا سوال پوچھا، ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں، جبریل استاد ہیں، قریب ہو کر بیٹھے تو آپ نے کہا کہ ایمان کے بھی 6 ارکان ہوتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ ایمان کے ارکان میں آخرت پر ایمان بھی ہے، اور جب ہم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس آیت پر ضرور رکتے ہیں۔ وہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہوتا ہے بندہ فرض نماز بندہ فرض نمازوں میں صرف اگر دیکھے فجر کی پہلی رکعت سے عشاء کی آخری رکعت تک 17 مرتبہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ کیا مطلب؟ بدلے کے دن کا مالک۔ اس آیت پر کھڑے ہو کر جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر دن سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہمیں آخرت کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور بے بات بھی یاد رکھیں، آخرت پر ایمان لانے میں جہنم پر ایمان لانا بھی ہے۔ کبھی کبھی خطبہ دیتے تیاری کر کے آتے، لیکن لوگوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو کچھ بات اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، وہ بھی فوراً بول دینا بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں جہنم کی آیتیں ہوتی ہیں، ان آیتوں کے پیچھے دنیا کی آگ ڈال کے وہ ڈالتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جہنم پر ایمان ہمارا ایمان بالغیب ہے نا، لہٰذا آیتیں ڈال کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے مطلب دنیا کی آگ کو ڈالنا، یہ میں سمجھتا ہوں جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس طرح کی حرکتیں ہمارے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تذکرہ کرتا ہے قرآن مجید میں تو نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، برے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک طریقہ رہا ہے۔ وہ سورہ سجدہ جو ہم جو ہے جمعہ کی فجر کی پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں خود اللہ نے بتایا، کیا کہا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ جو لوگ برے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ کہا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ۔ جو لوگ برے ہیں ان کا انجام جہنم ہے۔ اور یہ آیت بار بار پڑھے آپ، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ آپ نے کہا کہ کفر و شرک کتنا خطرناک ہوتا ہے، جب بندہ ان دونوں کو انجام دیتا ہے تو وہ مخلوق میں سب سے بدترین ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ کفر و شرک نعوذ باللہ جہنم کو لے جاتے ہیں بندے کو۔
اور معزز حاضرین، مومن کی زندگی میں ہمیشہ یہ پہلو ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ آخرت کو یاد رکھے. میں آگے بتاؤں گا، بندہ دنیا میں کتنا بھی خوش ہو جائے مگر وہ آخرت کو کبھی فراموش نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں جو یوں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لوگو دنیا میں ہر ایک کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہا دیکھو تمہارے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. کیسے ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا تو بڑی کامیابی ہے. دنیا میں ہم دیکھتے چھوٹی چھوٹی کامیابی آ گئی تو ہم مٹھائی کے ڈبے لیتے، خوب کھلاتے، مگر آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے. دیکھو مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں، دیکھتے ٹرین فل ہے، آپ کیا کرتے؟ بولتے خالی پیر کھڑے اور مطلب پیر رکھنے کی جگہ رہے تو کافی ہے. ایسا ہی مومن کا معاملہ. اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو ان موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہا لوگوں یاد رکھو، یہ کوڑا ہوتا نا، یہ کھاد کے ہوتا ہوتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں یہ کوڑے کی جگہ مل جائے تو دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو اس آیت کو پڑھو. معزز حاضرین یاد رکھیے، ہفتے بھر میں جمعہ آتا ہے، ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ جمعہ کو ہم ویسے مناتے جیسے ہماری عقل میں آتا ہے. جمعہ کیوں آتا ہے؟ جمعہ صرف بریانی کھانے کے لیے نہیں آتا. جمعہ کیوں آتا ہے؟ ہماری روحانی تربیت کے لیے آتا ہے. اسی لیے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنے کی مکمل طور پر کوشش کرو. اور یہ بات یاد رکھو، خطبہ ممبر پر چڑھنے سے پہلے آئے تو ثواب الگ ہے. اور یہ حدیث میں آپ لوگوں کو خاص طور پر سناتا ہوں، حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بیان کرتے ہوئے فرمایا، کہا بندہ جب نہاتا ہے، وضو کرتا ہے، گھر سے آتا ہے، خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آ جاتا ہے، امام کے قریب ہونا اور امام کے قریب ہو کر امام کو دیکھنا. یہ مسجد تو چھوٹی ہے، آرام سے دیکھ لیتے. لوگ کیا کرتے؟ جمعہ کو آئے تو ٹیک لگا کے بیٹھا تھا. ایسا نہیں کرنا، سامنے بیٹھنا، خطیب کو دیکھنا. یہ حدیث جو ہے سنت ہے. بولتے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ہم بار بار دیکھتے رہتے خطبے میں. ہوتا کیا؟ امام کے قریب آئے، خطبہ سنے. آپ نے فرمایا ماشاءاللہ ہر قدم پر 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب. کتنا؟ ہر ایک قدم پر 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب. اور رات میں یہ بھی فرمایا کہ ہر قدم پر 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب. امام ترمذی رحمہ اللہ کا حدیث کو ذکر کرنے کے بعد شیخ البانی بڑے محدث وہ کہتے ہیں جمعہ کی فضیلت سے متعلق اس سے افضل میں نے کوئی حدیث نہیں دیکھی. بڑا آفر ہوا ڈی مارٹ میں، ریلائنس مارکیٹ میں، پوری فیملی والے بھاگ جاتے. یہاں جمعہ کا موقع ہے، اللہ کی مغفرت. اب دیکھو میں خطبہ دے رہا ہوں نا، آپ سے بڑھ کر فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے اور فرشتے ہماری بات سنیں اور میں سمجھتا ہوں پورا خطبہ نوٹ ہوتا ہے. علماء کو یہ بھی سمجھنا چاہیے خطبے کے دوران غلط بات بولے نوٹ ہو رہی ہے، خطبے کے دوران صحیح بات بولے کوئی پکڑنی ہوگی، یہ بات بھی جو ہے علماء نے بتائی. لہذا آپ دیکھو جمعہ کی فجر کی پہل رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ سجدہ. دوسرا رکعت میں سورہ دہر. جمعہ کی نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ. اسی طریقے سے یہ بھی ہے سجدہ، منافقون، یہ بھی ہے سورہ اعلیٰ، اور جو ہے سورہ جمعہ اور سورہ غاشیہ یہ بھی ہے. کیوں؟ اور عید کی نمازوں میں دیکھتے اعلیٰ غاشیہ کے ساتھ کبھی کبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ قاف اور قمر پڑھتے. یہ جمعہ میں یہ صورتیں کیوں پڑھتے؟ عید کے موقع پر یہ صورتیں کیوں پڑھتے؟ یہ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقہ ہے، مگر علماء اس بارے میں تحقیق کرتے ان صورتوں میں کیا ہے. اللہ کے نبی نے جمعہ اور عید کے موقع پر ان جو ہے یہ صورتوں کو چنا کیوں، اس کی وضاحت آگے آتی ہے. خواتین بھی آتی ہیں جمعہ میں مگر باتیں کرتے بیٹھے رہتے. مگر یہ نمونہ دیکھو صحیح مسلم میں حضرت ام ہشام بنت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأها كل جمعة كل يوم جمعة على المنبر اذا خطب الناس. دیکھو ایک صحابیہ کہتے ام ہشام رضی اللہ عنہ میں نے پورا سورہ قاف رسول اللہ کی زبانی سن کر یاد کیا ہے جب اللہ کی نبی جمعہ کے دن موقع پر کرتے تھے. اب ہمارا حال یہ ہے جمعہ خطبہ ہو جائے، اثر میں پوچھو عالم کس کے بارے میں بول رہے تھے، سمجھ بھی نہیں آیا، گیا میں نیند آگی سو گیا، وہ مطلب اقامت سے پہلے اٹھا کیا کہ جنت جہنم کے بارے میں بول رہے تھے. ارے ہم کو جمعہ کا جب خط ہے وہ جب کیا ہے عنوان یا ٹاپک یاد نہیں ہے تو خطبہ کیسے سنتے ہوں گے. دیکھو بولتے ہیں
پورا سورہ قاف میں نے رسول اللہ کی زبانی یاد کیا جب وہ پڑھتے تھے ماشاءاللہ. اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے جو ہے ہم خواتین کو جو ہے نصیحت کرنا چاہیں گے، آپ جب خطبہ ہوتا ہے تو غور سے سنو کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے. اور بعض مرتبہ تو اتنا اچھا لگتا ہے، خواتین کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو چیٹھی بھیجتے، شیخ آپ یہ بولے نا، دیکھو ایسے لوگ عورتیں خواتین بھی ہیں. تو یہ سورہ قاف کیوں پڑھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے موقع پر؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں سورہ قاف میں خود آخرت کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی جمعہ کے موقع پر خطبے میں اس کو پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر الحمدللہ کیا ہو، پھر جو ہے فکر آخرت پیدا ہو. اب دیکھو جمعہ میں یہ بیٹھنا ہمیں آخرت کی یاد دلاتا. اور اب جانتے ہیں جمعہ کے دن قیامت آتی، جمعہ کے دن ہی آئے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور دیکھو بندہ کتنا بھی خوش ہو جائے عید میں کبھی وہ آخرت کو فراموش نہیں کرتا. عید کے موقع پر بھی اللہ کے نبی سورہ قاف اور قمر پڑھ رہے، ان دونوں سورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے. اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں قدم قدم پر آخرت کو یاد کرنا چاہیے، کبھی جو ہے جہنم کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. معزز حاضرین، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہم میدان حشر کو یاد کرتے ہیں. صبح و شام کی دعاؤں میں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آخرت سے پناہ مانگتے، جہنم سے پناہ مانگتے. یہ روایت ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. پورے خطبے میں آپ کچھ بھی نہیں سنے تو چلتا، مگر یہ دعا یاد کر لو، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، واعوذ بک من النار، اور تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بار بار پڑھتے، ہم بھی دعا تو سکھاتے مگر شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں تو اچھائی دے، آخرت میں تو اچھائی دے، اور کیا کر ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. مومن کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مکمل دعا مانگتا ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اے اللہ آخرت کے دن ہمیں رسوا نہ کر. اس آیت میں آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے اعظم پیغمبر ہمیشہ آخرت کی رسوائی سے پناہ مانگتے تھے. دنیا میں کچھ بھی چوری کرے تو کیا کرتے پولیس والے؟ سر پہ کچھ ڈال دے کے پلیٹ ہاتھ میں دیتے، چور ہے انہیں، مجرم ہے انہیں. یہ دنیا میں بے عزتی ہوتی نا، آخرت میں برے لوگوں کا برا انجام کیا ہوگا ذرا سوچئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ آئیں گے. اللہ تعالیٰ بولے گا ابراہیم ذرا اپنے پیر کے پاس دیکھو، وہ کیا ہے؟ ابراہیم کا جو باپ تھا نا آزر، کفر و شرک میں مرنے والا، اس کا نام کیا تھا؟ آزر. تو اللہ تعالیٰ بولے گا دیکھو حضرت ابراہیم جو اپنے باپ کو کیڑے کی شکل میں دیکھیں گے. اللہ اکبر، یہ اولو العزم پیغمبر ہے، ایمان کی وجہ سے کتنی عزت پایا. دیکھو اپنے باپ کو بلائے نہیں مانا تو بولے اے ابا جان دنیا میں بولا میں میری بات مان لو، بلکہ نہیں ماننا انجام کیا ہوا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم سے کہے گا ابراہیم اپنے پیر سے اسے رون دو. اللہ اکبر، رون دیا جائے گا اور اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ آخرت کی جو رسوائی ہے وہ رسوائی کفر و شرک کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ ایمان لائے عمل صالح کرے جہنم کے جو ہے نجات، جہنم سے ہم نجات پا سکتے ہیں. اور ایک بات بھی دیکھو صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں آپ لوگ، یہ دعا ضرور پڑھنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، جو صبح شام کے اذکار میں تین مرتبہ یہ بولتا ہے اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہنم خود بولتی ہے، کیا بولتی ہے؟ اے اللہ یہ بندہ میرے سے جہاں پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ تو اسے پناہ دے دے. اب پناہ کیسے مانگنا؟ یہ دعا پڑھنا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اگر آپ چاہتے ہیں تو خطبے کے بعد ہم دے سکتے ہیں، سورہ فرقان کے آخری میں ہے یہ. اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے پھیر لے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ وہ انسان سے چمٹ جانے والا ہے. صبح شام کی دعا میں آپ لوگ یہ سنے ہوں گے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے، مگر روایت ضعیف ہے. آپ کسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اللہم اعوذ بک من النار، ایسا پڑھ لے سکتے ہیں، مگر یہ روایت ضعیف ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جہنم سے نجات پانے کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جہنم سے نجات پانا ہو تو یہ کام کرو. اور اسی کے علاوہ ہمارے اوپر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے اسباب بتائے.
اگر یہ دو اسباب نہ بتاتے تو ہم جہنم سے کیسے بچ پاتے؟ ہمارے اوپر تیسرا صحابہ کا احسان کیا، جا کے رسول اللہ سے پوچھتے یا رسول اللہ جنت میں جانے والے اعمال بتاؤ، جہنم میں جانے والے اعمال بتاؤ۔ یہ اللہ کا احسان، نبی کا احسان، صحابہ کا احسان دیکھو، ہمارے محدثین علماء حدیثیں جمع کر کے لا کے دیے، اس روشنی میں نے خطبہ ترتیب دیا۔ سب سے پہلے اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی توحید کو پرفیکٹ کر لو۔ ہماری اپنی مصیبت کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ توحید پرست ہیں تو بس اسی پر ہم رہ جاتے نہیں۔ یاد رکھیے اس توحید پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا نا، تقاضا کیا؟ توحید کا علم حاصل کرو۔ اگر میں لوگوں سے پوچھوں جواب نہیں ملے گا، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہم نہیں جانتے۔ توحید کے گھر میں پیدا ہو گئے، ماں باپ سلفی ہیں، اتنا رہنا کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ دیکھو یہ توحید کی جو نعمت ہے پا کر اس پر شکر ادا کرنے کا طریقہ، توحید کا علم حاصل کرو۔ ہماری مسجد میں کتاب التوحید کا درس بھی ہونا چاہیے، علماء ہیں، علماء کو بلاؤ، درس دلاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، دور سے آنا کچھ ضرور نہیں، توحید پڑھاؤ۔ اور توحید جب تک نہیں پڑھیں، یاد رکھو علماء بولتے اگر آپ توحید نہیں پڑھا تو یاد رکھو تم کو نعوذ باللہ کفر و شرک کی طرف بلایا جائے گا۔ میں کیا بولوں، وقت کم ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ہماری ایک شاگردہ تھی ماشاءاللہ، وہ عصری علوم میں بھی اچھی، دین علوم میں بھی اچھی، ٹاپ کی، گولڈ میڈلسٹ۔ اللہ اکبر، کیا ہوا ان کے گھر والوں نے ان کی شادی نعوذ باللہ بدعتی گھرانے میں کرا دی۔ آج افسوس ہے وہ بچی نعوذ باللہ قبروں میں طواف کر رہی ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے توحید پر محنت نہ ہوئی۔ ہمارے گھروں میں آنے والے داماد اور بہو توحید پرست نہیں رہے، سمجھو ہمارے گھر کے دروازے، چور دروازوں سے نعوذ باللہ کیا ہوگا؟ کفر و شرک داخل ہوگا۔ توحید پر پڑھنے سے بندہ توحید سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ آپ نے فرمایا جو بندہ دل سے، زبان سے نہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا منافق ہوتا، مگر آپ فرماتے ہیں زبان سے، دل سے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور ایک بات بھی دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ سورہ مائدہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عیسیٰ فرماتے اپنی قوم سے، اے بنی اسرائیل اگر تم شرک کرو گے تو یاد رکھو تمہارے اوپر جنت حرام ہے۔ یہ شرک کی غلاظت اور یہ جو ہوتی نا، یہ لے کر آپ جنت میں جا نہیں سکتے۔ توحید کی طہارت لے کر بندہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھو ابو طالب جانتے ہیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، زندگی بھر جو ہے اللہ کے نبی کے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ اللہ کی نبی نے بھی بڑی کوشش کی جیسے میں نارے جہنم سے بچ جاؤں تو میری طرف محنت کرنے والا سگا چچا بھی نارے جہنم سے بچ جائے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی روایت ہے بخاری میں، ایک طرف سے اللہ کی نبی دعوت دیتے، بولے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں قیامت تمہارا سپورٹ کرتا ہوں میں۔ ابو جہل وہاں سے بولتا، ابو طالب اگر تم دین قریش کے دین سے اگر تم پھیرو گے تو یاد رکھو قیامت تک کے لیے ہمارے جو ہے ہم بدنام ہو جائیں گے۔ ادھر سے توحید کی دعوت، ادھر کفر و شرک کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے آدم کے بیٹوں کا دل۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی اور انہوں نے ہدایت تلاش بھی نہیں کی، نعوذ باللہ کفر پہ انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے کیا کہا؟ دیکھو کہا قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب ہوگا تو ابو طالب کو ہوگا۔ وہ بھی کیسے ہوگا؟ کہا جوتے پہنیں گے آگ کے اور دماغ کھولے گا، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو منافقین اپنے زبان سے دعویٰ کرتے دل میں ایمان نہیں ہوتا، کہا ایسے لوگوں کا انجام بڑا خطرناک ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور جانتے آپ ایک حدیث ہے کارڈ والی حدیث، وہ کارڈ کیا انسان دیکھے گا، یہ کہ کارڈ اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہیں وہاں تک ہوگا، 90 کارڈ ایک طرف ہیں، وہ اس میں دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو تمہارے گناہ یہ طرف یہ آخر میں کارڈ اٹھائے گا، اللہ بولے گا اے بندے دیکھو اس میں کیا لکھا ہے؟ بولا لا الہ الا اللہ لکھا ہے، تو اللہ بولے گا دیکھ بندے تیرے ایک کارڈ میں اللہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے نا، اس وجہ سے میں آپ کو اس کو معاف کرتا ہوں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ آخرت کے دن کی رسوائی اور جو ہے جہنم سے نجات اگر پانا ہے تو بندے کو کیا کرنا؟ توحید پر جو ہے مکمل طور پر محنت کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ دیکھو اہل حدیثوں کے علاوہ دوسرے طبقات کو دیکھو، کہیں نہ کہیں کفر میں، شرک میں، بدعت میں، خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کفر کی غلاظت، یہ شرک کی غلاظت، یہ نفاق کی غلاظت اور بدعت و خرافات جیسی چیزیں لے کر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسری چیز، اگر ہم جو ہے جہنم سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگا۔
रसूलुल्लाह की इताअत मस्जिद की हद तक नहीं, जिंदगी के तमाम गोशों में रसूलुल्लाह को फॉलो करना। अल्लाह ने यही कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक हदीस आती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन शहीद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। जो अल्लाह की एक होने गवाही देता है, साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देता है, तो जन्नत जहन्नम उसके ऊपर हराम है। ये हदीस देखो रसूलुल्लाह की तड़प कैसे बताती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय इनकार करने वाले के। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह कौन इनकार करने वाला है? आपने कहा, मन अताअनी दखल जन्नह, कहा कि जो आदमी मेरी इताअत करेगा कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। उसके बाद देखो अल्लाह के नबी की तड़प देखो, जो आदमी मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। नहीं बोले, अल्लाह के नबी तड़पते हैं, मेरी उम्मत का नहीं जाना जहन्नम में, इसीलिए कहा वमन आसानी फकद अबा, कहा जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जो है वो इनकार करेगा। और आम तौर पर उमूमन देखते हम लोग अपने घरों में माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो जायदाद तकसीम करने का मसला आता, उसको लेकर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जाहिल लोग क्या करते हैं, शरई तौर पर तकसीम करने के बजाय कोर्ट कचहरी में जाते हैं। जितना पैसा उनका है नाउजुबिल्लाह वकीलों को खिलाते खिलाते पुजत खत्म हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, याद रखो लोगो, नमाजों में इबादत में अल्लाह और उसके रसूल को जैसे फॉलो करते वैसे जायदाद तकसीम करने में भी अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करो। और याद रखो अल्लाह फरमाता है, जो आदमी जायदाद को तकसीम करने में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हटेगा जहन्नम में जाएगा। और याद रखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने से होगा क्या? अल्लाह की नबी फरमाता, ऐसे लोगों को नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शहदा के साथ सार उठाया जाएगा। और बात भी देखें, बिद्दत इतनी खतरनाक होती है, वो लेकर आप जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहरे कौसर के पास बैठे होंगे, लोग आएंगे, फरिश्ते भगाएंगे उनको, बोलेंगे मेरी उम्मत, तो फरिश्ते कहेंगे, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो तुम्हारी उम्मत के थे, तुम्हारे दुनिया से चले जाने के बाद दीन के नाम पर नई चीजें पैदा करे, कहा जाएगा दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। क्या समझ में आया? बिद्दत जैसी चीज लेकर इंसान जो है जहां जन्नत में नहीं जा सकता। जब तक जो है बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करता, उस वक्त तक वो जो है जन्नत का मुस्तहिक नहीं होता। इसी तरीके से तीसरी चीज, अगर हम जहन्नम से बचना चाहते हैं तो हमें इबादतों का एहतमाम करना होगा। कहाँ है आज हमारी इबादतों में दम? हमारी नमाजें तो ऐसी हैं, पूरी तिजारत की प्लानिंग हम मस्जिद में करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मस्जिद में लैपटॉप देकर जो है वर्क फ्रॉम होम करते हैं। सब चीजें चल रही हैं। नहीं, मस्जिद में आए तो याद रखो, आप लोग क्या दुआ पढ़ के आते हैं? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। आप आ गए तो क्या होना? मुकम्मल अल्लाह के होकर रह जाना। और जाते हुए क्या दुआ पढ़ते? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। ये दुआ भी है, अल्लाहुम्मा असिमनी मिनश शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, मस्जिद के बाहर जा रहा हूँ, शैतान रजीम से मुझे बचा ले। इस वक्त मुझे वो सहाबी के वो जो है वो वाक़या याद आता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जुमा के दिन आज जल्दी आ जाओ, है ना, जुमा के दिन जल्द आओ, और जब नमाज पढ़ो वो बाहर चले जाओ। क्या करते वो सहाबी? जुम्मा का खुतबा होते ही वो दरवाजे पे खड़े हो जाते, अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह तू बुलाया मैं आया, नमाज पढ़ा सब हुआ, ए अल्लाह तेरा वादा है जब जाओगे तो तिजारत में जाओ, अल्लाह ताला वादा करता है कि तुम्हारा रिस्क का जिम्मा मेरा है। ए अल्लाह तेरी तो पुकार पर आ गया, मैं नमाज भी पढ़ लिया, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, ए अल्लाह तो मेरे ऊपर जो है अपनी रहमत के दरवाजे खोल ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। लिहाजा तिजारत करने वालों से कहूंगा, रिस्क का मामला अल्लाह ताला माँ के पेट में जब भी दिया तो बाहर लगा नहीं देगा क्या? रिस्क के मामले में इंसान को इतना परेशान नहीं होना। अगर आपकी दुकान, आपकी तिजारत, मैं तो इतना कहूंगा जुम्मा के दिन तो जुम्मा से पहले दुकान खोलना ही नहीं चाहिए। आदमी 3 बजे जाए, अल्लाह तबारक तआला बरकत देता है। इबादतों में मुकम्मल तो तवज्जो दो। और याद रखो, ये तकबीर तहरीमा बड़ी अहम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 40 दिन, कितने दिन? 40 दिन तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़े तो अल्लाह उसे 2 खुशखबरियां देता है। वो 2 खुशखबरियां क्या? फरमाया, कहा अल्लाह ताला उसे निफाक से बचा लेगा, दूसरा जहन्नम से बचा लेगा। ये हदीस को लेकर पता नहीं जो है हज को जाने वाले, उम्रा करने वाले क्या समझ जाते? 40 दिन बोले तो मक्के मदीने में 40 नमाज़ा पढ़ना समझ जाते। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमान, देखो फजर और असर की नमाज हमारा क्या जो है रवा, ये भी सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सल्लल बरदैन दखल जन्नह, फजर और असर पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। और आपने ये भी फरमाया,
लन यलिज अन्नार मन सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा। देखो जहन्नम से बचना चाहते हो तो दो नमाजों की पाबंदी करो, एक तो नमाज फजर की नमाज और दूसरी नमाज असर, सूरज के तुलू होने से पहले पढ़े जाने वाली नमाज और सूरज के गुरूब होने से पहले पढ़ी जाने वाली नमाज। ये दो नमाजों का तस्करा क्यों किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस तशरीह में उलमा बताते ये दो नमाजें बड़ी भारी होती हैं। नमाज फजर को उठना तो हमारे बस की बात नहीं है, और नमाज असर में खाकर इतना से नाउज़ुबिल्लाह उठते ही नहीं है। और उसी तरीके से आप देखो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में गए, उस जंग में जो है जंग करते करते नमाज असर छूट गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मला अल्लाह बुयूतहुम व क़ुबूरहुम नारा शगलूना अन सलातिल वुस्ता। कहा अल्लाह ताला कुफ्फार और मुशरिकीन के घरों को कब्रों को आग से भर दे, उनकी वजह से आज हमारी नमाज असर छूट गई। और नमाज फजर की अहमियत बताते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कहा क्या कहा मन सल्ला सुबह फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह, जो बंदा नमाज फजर पढ़ता है अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। हमारे नौजवानों को भी देखते हैं बराबर 8 बजे की अलार्म रखे उठते हैं, पहले से नमाज फजर नहीं पढ़ने की आदत है, उसके बाद उठे दाढ़ी मूड़े और उसके बाद जो है कंपनी को गए, निकल कर 10 मिनट भी नहीं इलाज घर को आती है। ये क्या वजह ये है नमाज फजर छोड़ने की? मुझे वाक़यात बहुत हैं, एक पच्चीस खुतबा ख़त्म करना है हमारे पास। देखते हैं ऐसे से वाक़यात हमें सुनते हैं। नमाज फजर पढ़ के एक आदमी जद्दा में गाड़ी में बैठा, 6 मरतबा वो कार उलट कर जाकर सहरा में गिरी, जर्रा भी खसेरा भी नहीं लगा। अल्लाह अकबर। वहां से वो फोन करते हैं अपने घर वालों को, देखो मेरी कार 6 मरतबा उल्टी है। इतना कहना था, घर वाले रोना शुरू कर दिया, बोले कुछ भी नहीं हुआ। जब घर वाले बाहर जाकर देखे तो बहू और कार में ऐसे फंसे हुए बैठे हैं। वो घर वाले जाके निकाले तो बोले पूछे उनसे आज तुम्हारी हिफाजत का राज क्या है? बोले नमाज फजर पढ़ के बैठा हूँ। नमाज फजर को मामूली मत समझो, ये बड़ी इनकलाबी नमाज है। अल्लाह के दीदार की मजलिस जब जमेगी ना, उस मजलिस में भी नमाज फजर और असर पढ़ने वाले सामने सामने होंगे। एक बात यही बता देता हूँ, हजरत अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जुम्मा में जितना आगे आते जन्नत में अल्लाह आगे भेजता, जुम्मा में जितना पीछे जाते अल्लाह ताला पीछे कर देता। कहीं क्रिकेट मैच हो रहा हो, ज्यादा पैसे देकर सामने जब खिलाड़ियों को देखते, बोलते पीछे बैठ तो बराबर नहीं दिखता। दुनिया का ये माहौल है, जरा आखिरत की तैयारी में जुम्मा में जितना होता सामने आओ। और ये बात भी याद रखो, अल्लाह के नबी की क्या क्या हमारे ऊपर एहसानात है। आप फरमाते देखो ये जब सजदा करते ना, ये हाथ, ये पैर, ये घुटने, ये पेशानी, माशाल्लाह इंसान को जहन्नम में डाल भी दिया जाएगा, इन आज़ा को जहन्नम की आग छुएगी नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ताकुलुन नारु इब्नु आदम इल्ला असर सुजूद। देखो सजदे के जो मकामात है उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। वो क्या? पेशानी, हाथ, 2 घुटने, 2 पैर और चेहरा। और जब इंसान सजदा करता है तो यहाँ ये आता निशानी है, उसको भी आग नहीं छुएगी। अल्लाह फरमाता है सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। इसी तरीके से हमें तौहीद परस होते हैं तो साथ में गुनहगार भी हो जाते हैं, तो जरा इस बात का लिहाज रखना कि हम इबादतों में अच्छे रहें। इसी तरीके से आपने फरमाया ज़कात देने वाले जन्नत में जाएंगे, ज़कात का इनकार करने वाले जहन्नम में जाएंगे। इबादत में रोज़ा भी आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा जो है जोहर से पहले 4 रकात, जोहर के बाद 4 रकात पढ़ेगा सुन्नत, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला उसके जो है उसके लिए जहन्नम को हराम कर देगा। लिहाजा जोहर से पहले 4, जोहर के बाद 4। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं अल्लाह के नबी ने जब से मुझे बताया जिंदगी भर मैंने उस नमाज को नहीं छोड़ा। और नफिल रोज़ा भी बहुत अहम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बंदा नफिल रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला नफिल रोज़ा रखने वाले और जहन्नम के दरमियान में 70 साल की दूरी पैदा करेगा। हम सबको चाहिए कि अपनी इबादतों के सिस्टम को अच्छा करो और नमाज पढ़ के अल्लाह पर एहसान करने की तरह मत करो। नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, इसका असर हमें आखिरत में नजर आएगा। और अब ये बात भी याद रखो, हमारी नमाजें पूरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक तरीके पर होना चाहिए। आपने ये भी फरमाया, कहा देखो जो बंदा मेरी उम्मत में से एक आदमी आएगा 60 साल नमाज पढ़, कितने साल? 60 साल नमाज पढ़ा होगा मगर कुछ भी अजर नहीं पाएगा। क्यों? इसलिए कि उसकी नमाज सही नहीं है। इसी तरीके से बड़े गुनाहों से बचना और जहन्नम से अगर बचना हो तो अपने कैरेक्टर को भी सुधारो। तकब्बुर करने वाला जन्नत में नहीं जाता। आपने तो फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर, कितना होता राई का दाना, सूखे तो उड़ जाता, उतना भी अगर तकब्बुर है जन्नत में नहीं जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देखो जहन्नम पर ऐसे लोग हराम हैं जो लोग नरम होते हैं, जो आसानी पैदा करने वाले होते हैं, लोगों के करीब रहते हैं, मिलनसार हैं, खैरखा रहते हैं,
لہٰذا اخلاق ہمارے اندر مکمل طور پر ہونا چاہیے، اور جہنم سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ ہم صدقے کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج کل تو ایسا ہے مالدار غریب کو دیکھا تو مطلب کیا کرتا، کراہت کرتا، اس کے بعد وہ بیٹھتا بھی نہیں ہے، بلکہ بعض مالدار اللہ حفاظت فرمائے ایسے ہیں، غریب کو پیسے ڈالے تو بولتے تمہارا ہاتھ اسے نہیں لگنا، چھی، ایسا غلط نہیں کرنا۔ مساکین سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، بولتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے لوگوں اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو آدھا کھجور دے کر بچو۔ آپ کا 1 روپیہ، آپ کا 2 روپیہ اسکین کر رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، مگر آپ کو اس بات کا احساس نہیں کہ یہی 10 روپیہ آپ کو نارے جہنم سے بچائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر گئے، آپ نے عورتوں سے کہا اے عورتوں تم صدقہ و خیرات کرو۔ یہ بات بھی دیکھو، جب شاید اللہ کے نبی نے ایک موقع پر اپنے صحابیات سے کہا رأیتہن اکثر اہل النار، میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ اگر یہ بات اگر آج کے زمانے میں بولے تو عورتیں لیٹ لے لیتے اسے، صحابہ کرام ویسا نہیں تھا، صحابیات بولے یا رسول اللہ ہمارے زیادہ جہنم میں دیکھنا وجہ کیا ہے، ریزن دیکھو، اس سے بچنے کی فکر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تمہارے اندر چبونے کی عادت ہے، تانے مارنے کی، اور دوسرا یہ ہے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ دونوں وجہ سے میں نے تم کو نارے جہنم سے دیکھا۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا اے عورتوں اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو استغفار کرو، دوسرا یہ کہ صدقہ و خیرات کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہ بھی ہے صدقہ و خیرات کرنے سے رب کا غصہ بھی بجھتا ہے، انسان بری موت سے بچتا بھی ہے۔ اور سورہ منافقین میں آپ دیکھیں گے ایک آدمی قیامت میں ہوگا، وہ بولے گا اے اللہ تو مجھے صدقہ کرنے کی توفیق دے۔ صدقہ کیا کرتا؟ ماشاءاللہ ایسا ہے صدقہ کرنے کی وجہ سے بندہ نارے جہنم سے بچتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے اس وقت موقع پر وہ کہا گیا۔ اور خصوصاً یہ بات بھی ہے جب گناہ ہوتا نا، گناہ ہونے کے بعد ایک طرف توبہ بھی کریں آپ، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کے بعد صدقہ و خیرات کرنے سے ہوتا کیا ہے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کے اثر کو مٹاتا ہے۔ اس کے لیے دلیل دیکھو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری جنگ کا تذکرہ فرمایا، وہ جنگ غزوہ تبوک، ایک دم عین گرمی میں نکلے، 3 صحابہ وہ جنگ میں نہیں جا سکے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا یہ 3 لوگوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کرو، کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ جب توبہ قبول ہوئی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، تو ابو پوچھتے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ یہ 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد ہمارے توبہ قبول ہوئی بلکہ اعلان کر رہے ہیں، یہ آپ کا اعلان اللہ کا اعلان ہے؟ جب اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا اعلان ہے، تو کیا کعب بن مالک جذبات میں آ گئے؟ بولے یا رسول اللہ میں سچ بولا اسے نجات پایا میں، ورنہ میں دوسروں کی طرح جھوٹ بولتا تو میں بھی منافق طرح ہو جاتا تھا۔ اور بولے یا رسول اللہ جذبات میں آ کر رونے لگے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، بولے یا رسول اللہ یہ جتنا مال میرا پاس ہے نا میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ مالک مجھے پیچھے کیا سو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تو بولتے کعب جذبات میں مت آؤ، پورا مال اللہ کے راستے میں دے دو گے تو کیا ہوگا؟ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا تھوڑا مال میں رکھ لیتا ہوں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ تھوڑا گناہ ہوا تو صحابہ کرام کیا کرتے؟ توبہ استغفار کر کے اس گناہ کو مٹاتے تھے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے مٹاتے تھے۔ اللہ کی خشیت سے رونا بھی ہماری مصیبت کیا ہے؟ اگر کوئی فلم میں رویا دیکھ کر رو لیے، اگر کون تو بھی دیا سامنے رو لیے، کبھی تو اپنی زندگی میں سوچو کیا ہمیں اللہ کی محبت میں کبھی رونا آیا کیا زندگی میں کبھی ہماری آنکھوں سے جو ہے گناہ ٹپکے کیا؟ آنکھ ٹپکی کیا؟ نہیں ہے، نہ بولنے والوں میں ہے نہ سننے والوں، دونوں میں ختم ہو گیا۔ حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہمارے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا، آنکھیں بہہ جاتی، اور جو آنکھ اللہ کی خشیت سے روتی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ 2 یا 3 بیٹیاں دیتا ہے، ماں باپ اگر تربیت کرتے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ ایسے ہوں گے، اور جو لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم سے بچ سکتے ہو۔ اس طریقے سے مسلمان کا دفاع کرنا، کسی کے بارے میں غلط بات بولنا انہوں ویسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے بھائی سے ڈیفنس کیا تو جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے۔ اور ذکر کا زیادہ اہتمام کرو، آج کل دیکھتے ہیں نمازوں کے بعد ذکر نہیں کرتے، نماز سے پورے بھاگ جاتے، اللہ کا ذکر کرو نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے اے لوگو اب جو ہے ڈھال
बोले कहाँ है, दुश्मन इस नहीं है ना? तो आपने फरमाया दुश्मन से नहीं, नारे जहन्नम से बचने के लिए ढाल। क्या क्या पढ़ना? आपने फरमाया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। असलाफ की तरह अपने तड़प पैदा करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी नमाज में खड़े होते, ऐसा रोते, ऐसे मालूम होता कि किसी बर्तन में पानी रखकर जो है चूल्हे पर रख दिया गया है। ये हजरत क्या हैं, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इतना रोए, सूरह तूर में खड़े होकर जहन्नम की आयतों में बोलते, यारत करने के लिए लोग आ गए। और देखो यहाँ खवातीन भी हैं, आयशा रजी अल्लाह अन्हा एक मर्तबा वो कहती हैं कि इस आयत पर खड़कर रोई रोई रोई, फमन अल्लाहु अलैना वकान अज़ाब अस्समूम। और एक मर्तबा वो क्या करे, वो मतलब पर्दे के साथ ही निकले, घर में रहो बोला अल्लाह, मगर जंग में एक मर्तबा निकल गए, वो है जंगे जमल। वापस आए, ये आयत पर आए तो रोती, हिचकियां हो जाती। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, बोलते अय नबी की बीवियों घरों में ठहरी रहो। उनसे पूछते आयशा रोने की जरूरत क्या? तो बोलती लोगों से, लोगों अल्लाह ने नबी की बीवियों से कहा घर में रहो, हालांकि पर्दे के साथ ही निकली थी, मगर इस आयत के खिलाफ वर्जी हुई इसलिए रो रही। और ये देखो कैसी है बीवियों की तरबियत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर आयशा को रोते हुए देखा, पूछा माँ युबकी की या आयशा, तो आयशा क्यों रो रही हैं? तो फरमाया या रसूल अल्लाह, मैंने जहन्नम को याद कर लिया। क्या हमारी बीवियों में कभी जहन्नम से याद करके आंसू गिरते क्या? उस मौके पर देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या पूछा, कहने लगे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फहल तज़कुरूना अहलीकुम यौमल क़ियामा, कहने लगी अय अल्लाह के नबी, क़ियामत के दिन आप अपने घर वालों को याद भी करेंगे क्या? तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, 3 मकामात ऐसे हैं जहां कोई दूसरे को याद नहीं करेगा। और यहाँ इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों में वो मतलब डर तो बिठाया, मगर साथ में अल्लाह के नबी अपनी बीवियों को जहन्नम से बचने की दुआएं भी सिखाते थे। इब्न माजा की रिवायत में आता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नारी व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। ए अल्लाह, हर वो काम, हर वो जो है बात से मैं पनाह मांगता हूँ जो जहन्नम में लेकर चले जाए। इसी तरीके से दुनिया में रहते हो आखिरत की जहन्नम से बचना चाहिए। कैसा? इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते हैं, वो वेल्डिंग की दुकान में जाते हैं, अब जाकर वहां लोहे को तपाया जा रहा है, बोलते इस लोहे को तपाने को देखकर मुझे जहन्नम याद आ रही है। हजरत अबू हुरैरा मालूम है 5000 हदीसों के हाफिज, जब इंतकाल का वक्त हो रहा रो रहे हैं, हालांकि जन्नती साहबी, उनको जहन्नम में नहीं जाते। चंद दिनों पहले वो सलमान नदवी एक आलिम था, उन्हें बोला हजरत मुआविया जहन्नमी। कैसे होता जहन्नमी? पूरे साहबा जन्नती, एक साहबी जहन्नम में नहीं जाते, पूरे साहबा जन्नती। वो जा रहे हैं, उनसे पूछा गया क्यों रोते हो? बोलने लगे हालांकि देखो रास्ता लंबा है, तोशा कम है। क्या तोशा 5000 हदीसों कम है क्या? नहीं। इस तरीके से हमें इस बात तवज्जो देना चाहिए। और ये बात याद रखो, जब भी गुनाह होता ना, ये काम कर लेना। वो काम क्या है? असलफ के बारे में आता है, जब भी गुनाह होता तो आग सिलगाते, आग सिलगाकर उस पर अपनी उंगली रखते, उंगली रखकर बोलते दुनिया की आग कुछ बर्दाश्त करने नहीं हो रहा तो जहन्नम की आग को क्या बर्दाश्त करे। इसी पर अपने खुतबे को ख़त्म करते हैं। इस मुबारक मौके पर अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको जन्नती बनाए, अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से जो है बचने की तौफीक अता फरमाए। हर वो काम, हर वो चीज़ जो जहन्नम में ले जाती है, अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुजरे हुए वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने और जहन्नम के बारे में अपने बीवी बच्चों में शऊर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उमूमन दूसरे खुतबे में उर्दू में कुछ भी नहीं बोलते, तो कुछ उलमा ये बताते हैं कि दूसरे खुतबे में भी उर्दू में कुछ बोला जा सकता है। एक बात की हम आपको नसीहत करते हैं, जुमा के दिन दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, कब से? खतीब के मिंबर पर चढ़ने से लेकर खुतबा ख़त्म होने तक और नमाज असर के बाद से लेकर मगरिब तक। लिहाजा हम सबको वीकली ऑफर है ये दुआएं करने का। लिहाजा जुमा के बाद बिरयानी खाकर सो जाओ मत, जुमा के बाद जाकर सूरह कहफ की तिलावत करो और जहाँ तक हो सके अपने घरों में माहौल पैदा करो। जुमा के दिन तो असर से लेकर मगरिब तक कोई अपने घर में नहीं रहा तो अच्छा मस्जिद में रहो और अपने घरों में माहौल ऐसा पैदा करो कि हमारी बीवी बच्चे भी दीनदार बन जाएं। सूरह कहफ की तिलावत करें और जहाँ तक हो सके हमको जो कुछ मांगना है अल्लाह तबारक तआला से मांगे। अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जुमा के मौके पर जो मुबारक घड़ी दुआ की है उसमें खूब से खूब दुआ करने की अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए।